الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کی اس مسجد میں آپ حضرات کا یہ سالانہ اجتماع بڑی آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ بہت سارے حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں، اور انشاءاللہ العزیز بعد میں بھی بہت سارے حضرات کے آپ کے پروگرام کے مطابق بیانات کا سلسلہ اور نظم و نعت کا جاری رہے گا۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں مجھ مسکین کو بھی اجازت دیں کہ میں دین کی چند باتیں آپ دوستوں کے سامنے گوش گزار کر سکوں۔ برادران، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں ایک بہت بڑے بزرگ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اسی طرح ہمارے اس خطے میں ایک بہت بڑے بزرگ، ان کا نام حضرت مجدد الف ثانی تھا۔ اسی طرح ہمارے اس خطے میں ایک نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی تھا۔ میرے بھائیوں، ان جن حضرات کے میں نے نام لیے، حضرت خواجہ نظام الاولیاء ہوں یا حضرت اجمیر شریف والے پاک پتن کے بزرگ ہوں یا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، میرے بھائیوں، ان جن حضرات کا میں نے ذکر کیا، اپنے زمانے میں ایک ان حضرات کی روایات کے امین تھے۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی۔ بلا شبہ وہ اپنے زمانے میں بیک وقت براہ راست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کے ایک شاگرد حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھی، نامور دینی رہنما، ان کا نام تھا حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی۔ میرے بھائیوں، نواب بہادر یار جنگ کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ 5ویں صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ اسماعیل بن حسین بن علی۔ وہ سمانی بھی تھے اور رازی بھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ۔ یہ 5ویں صدی کے بزرگ تھے۔ ان کی اس کتاب کو پڑھا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے مرید حضرت مولانا حبیب الرحمن نے، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کے
اس وقت شعبہ تبلیغ کے رئیس حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی سے اس مولانا حبیب الرحمن نے درخواست کی کہ آپ اس کتاب کا اردو کے اندر ترجمہ کریں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اردو کے اندر ترجمہ کیا۔ ہندوستان کے اندر بھی یہ کتاب چھپی، پاکستان کے اندر بھی چھپی۔ آج کل مجلس تحفظ ختم نبوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ اسی ترجمے کو جو بزرگوں نے شائع کی تھی ہم نے بھی شائع کیا۔ اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کی زبان مبارک سے پیغمبر اسلام کی وہ حدیثیں جو حضرت علی کی شان کے اندر وارد ہوئیں، یا یہ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان مبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں حضرت علی کی زبان مبارک سے بیان ہوئیں، اس کتاب کے اندر ان کو جمع کیا گیا۔ گویا کہ بیک وقت حضرات صحابہ، حضرات خلفائے راشدین کی حضرت علی کی زبانی ان کے فضائل کی جو روایتیں تھیں، یا حضرت علی کی بابت ان حضرات کی روایتیں جو پیغمبر اسلام کی زبان اقدس سے انہوں نے سنی، اس کتاب کے اندر ان کو جمع کر دیا گیا۔ تقریباً 240 کے قریب وہ واقعات اور احادیث اس کتاب کے اندر جمع ہیں۔ آج کی مجلس میں ایک واقعہ جو اسی کتاب کے اندر درج ہے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مدائن کا علاقہ فتح ہوا، بہت سارا غنیمت کا مال وہاں سے آیا، مسجد نبوی کے اندر رکھا گیا۔ حضرات جنہوں نے اس کو دیکھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا زیادہ غنیمت کا مال تھا کہ پوری مسجد نبوی بھری بھری نظر آتی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اطلاع کی گئی، آپ تشریف لائے، اتنا بڑا ذخیرہ غنیمت کے مال کا دیکھا، انہیں خوشی ہوئی کہ مال تقسیم کریں گے، اہل مدینہ کے رزق کے اندر فراوانی آئے گی، وہ خوشحال ہوں گے۔ اس سے حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پورے اہل مدینہ کو دعوت دو، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، مسجد شریف کے اندر لمبے لمبے دسترخوان بچھاؤ، سارا مدینہ آئے، آ کر کھانا بھی کھائے، دعوت بھی کھائے، جاتے ہوئے غنیمت کا مال بھی لے کر جائے۔ میرے بھائیوں، تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو پیغام بھیجا گیا، اب پورا مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے اندر حاضر، کھانا چل رہا ہے، خوب گہما گہمی۔ حضرت فاروق اعظم آئے، سبھی حضرات نے مارے احترام کے ان کا خیر مقدم کیا۔ حضرت فاروق اعظم تشریف رکھے، ممبر پر بیٹھے، ساتھیوں نے درخواست کی کہ حضرت انتظامات سارے مکمل ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر غنیمت کے مال کی تقسیم کا آغاز کریں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں 5-7 منٹ مجھ مسکین کی گفتگو کو دے دیے جائیں، پھر انشاءاللہ العزیز
جس وقت گاڑی اسٹیشن سے نکلے گی تو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر ہم نے کھڑے نہیں ہونا، مجھے صرف پلیٹ فارم سے نکلنے دو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں پورے اہل مدینہ کی موجودگی میں غنیمت کا مال تقسیم کرنے کی غرض سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے۔ میری طرف دیکھیں، اب غنیمت کے مال کی تقسیم کا آغاز کرنا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس طرح کر کے پورے اجتماع پر نظر دوڑائی آخر تک، پھر دوبارہ آخر سے لے کر نظر دوڑائی ادھر تک، یوں کر کے بھی ایک دفعہ اول سے لے کر آخر تک اجتماع کو دیکھا، دوسری دفعہ بھی آخر سے لے کر اول تک اجتماع کو دیکھا، جس طرح کسی آدمی کو تلاش کر رہے ہوں۔ دیکھنے کے بعد آپ نے جو قریب ساتھی بیٹھے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ میاں حضرت حسن کہاں ہیں؟ سبحان اللہ تو کہو۔ اللہ جس کو توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ بندگان خدا آج نہ کہا تو پھر کب کہو گے؟ مل کے زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن کہاں ہیں؟ اتنے میں سارے ساتھی مل کر حضرت حسن کو تلاش کر کے حضرت فاروق اعظم کے پاس لائے۔ ساتھیوں نے راستہ بنایا، حضرت سیدنا حسن ساتھیوں سے گزر کر حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے۔ حضرت فاروق اعظم ان کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا حسن کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما، سر پر ہاتھ پھیرا، اس طرح ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کو بغل کے اندر لیا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا، دین دنیا کی خیر و برکت کی دعا دی، اور اس کے بعد قاصد سے کہا کہ بیٹا 1000 درہم لاؤ اور حضرت حسن کی خدمت میں پیش کرو۔ چنانچہ وہ لائے، حضرت حسن کو دیا، انہوں نے پیسے جیب میں ڈالے، آپ سے اجازت لی، چلے گئے۔ اب حضرت سیدنا عمر نے پھر پورے اجتماع کو 2 دفعہ یوں کر کے بھی یوں کر کے بھی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے ساتھیوں سے سبحان اللہ تو کہو، ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حضرت حسین کہاں ہیں؟ وہ تلاش کر کے لائے۔ حضرت حسین جب آئے، ان کے استقبال میں حضرت عمر کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، سر پہ ہاتھ پھیرا، مصافحہ کیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں بغل میں لیا، سینے سے سینہ ملا۔ حضرت عمر نے دنیا آخرت کی خیر و برکت کی، ان کو بھی دعائیں دیں، اور دعائیں دینے کے بعد بیت المال کے انچارج سے کہا کہ میاں 1000 درہم اس شہزادے کو بھی آپ پیش کریں۔ وہ گئے، 1000 درہم لائے، حضرت حسین کو پیش کیا، حضرت حسین لے کر تشریف لے گئے، اجازت لی، چل پڑے۔ اتنے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے اپنے صاحبزادے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، جلیل القدر صحابی، اور صحابی بھی وہ کہ جنہوں نے جوانی میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفر کے خلاف جہاد کے اندر حصہ لیا، آپ کے خادم بن کر۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ہی ذی علم آدمی تھے اپنے زمانے کے،
وہ آئے، حضرت عمر سے آ کر ملے اور درخواست کی، ابا حضور میرا حصہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ان کو بھی بلایا، سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور قاصد کے وہ جو بیت المال کا انتظار تھا اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میاں ان کو 500 درہم دے دو۔ چنانچہ اس نے 500 درہم حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ 500 درہم جیب کے اندر ڈالے۔ ڈالنے کے بعد درخواست کی، ابا آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت میں حضور کے ساتھ مل کر جہاد کرتا تھا کفار کے ساتھ، اس وقت یہ حسن حسین چھوٹے بچے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر پھرتے تھے۔ میری یہ خدمات، ان کا یہ بچپن، آپ نے ان کو تو دیا 1000، مجھے دیا 500۔ پہلے تو مجھے ان سے بھی زیادہ رقم ملنی چاہیے تھی، اگر زیادہ نہیں کم از کم ان کے برابر تو دیتے۔ ان کو دیے 1000، مجھے دیے 500۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا جس وقت یہ سوال سنا، بھائیوں توجہ کرو، بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹا حسن حسین کے نانا، زور سے فرمایا، بیٹا حسن حسین کے نانا جیسا تم نانا لاؤ، حسن حسین کی نانی جیسی تم نانی لاؤ، حسن حسین کے والد جیسا تم والد لاؤ، حسن حسین کی والدہ جیسی تم والدہ لاؤ، حضرت حسن حسین کے ماموں جیسا تم ماموں لاؤ، حضرت حسن حسین کی پھوپھی جیسی تم پھوپھی لاؤ، حضرت حسین کے چچا جیسا تم چچا لاؤ، پھوپھی جیسی پھوپھی لاؤ، ان کی خالاؤں جیسے خالائیں لاؤ، تو تمہیں بھی 1000 درہم مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، صاحب کتاب نے لکھا کہ دراصل حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا آپ کا خیال یہ ہے کہ میں کارکردگی کی بنیاد پر کہ کس کی کیا خدمات ہیں، میں اس نقطۂ نظر سے مال تقسیم کر رہا ہوں تو آپ کا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ آپ نے سوال کیا اس نسبت سے، میں تو اس نسبت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ حضور سرور کائنات کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے شہزادے، ان کو کتنی نسبتیں حاصل ہیں۔ فرمایا، بیٹا تمہیں پتہ نہیں کہ حسن حسین کے نانا محمد عربی ہے، حسن حسین کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت حسن حسین کے والد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت سیدنا حسن حسین کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہراء ہیں، حسن حسین کے ماموں حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن مبارک سے ان کا نام ابراہیم تھا، ان کے ماموں حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ حسن حسین کی خالائیں سیدہ زینب، سبحان اللہ نہیں کہتے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں، وہ ان کی خالائیں ہیں۔ حضرت حسن حسین کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا ایک جنگ کے اندر، میرے بھائیوں، ان کا ایک بازو کٹ گیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت جعفر کا ہاتھ کٹ گئے جنگ میں، بازو کٹ گیا، وہ اپنا شہادت بھی ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ
اپنے بھائی کی اس شہادت پر سیدنا رحمت عالم کی خدمت میں آئے تو حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھیں، اس طرح کر کے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی، مسکرا کے علی المرتضیٰ سے کہا کہ بھائی علی، میں آپ کے بھائی جعفر طیار کو فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس صوفی صاحب سے میری جان چھڑا دو۔ یہ نعرے بہت لگاتا ہے، وقت بہت ضائع کرتا ہے، اسے کہو آرام سے بیٹھا رہے، اب میرے کام میں مداخلت نہ کر۔ تم سبحان اللہ تو کہہ دو شریف ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میاں، ان کے چچا حضرت جعفر ابن طیار ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں، جو حضرت علی المرتضیٰ کی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ میرے بھائیوں، میں یہ حضرت ام ہانی وہ ہیں جن کے گھر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے جنگیں زیادہ کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہیں کون؟ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں ذرا آپ دوست توجہ فرمائیں۔ حسن حسین وہ ہیں جن کے متعلق پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جتنے اہل جنت کے جوان آدمی ہوں گے، ان کی سرداری کا شرف جنت میں حسن اور حسین کو ملے گا۔ فرمایا رحمت عالم نے جنت کے اندر جتنی خواتین ہیں، ان کی سرداری کا اعزاز سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملے گا۔ فرمایا اپنے بیٹے سے، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی اثناء میں ایک آدمی جو مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، وہ جلدی سے چلے، جوتا پہنا، سامنے سے دوڑ لگائی، حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر پہنچے، جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی تیزی کے ساتھ زور سے اسے پیٹنا شروع کیا۔ ایمرجنسی ناگہانی کے طور پر اتنی دیر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہ اللہ خیر کرے، آدمی کوئی جلدی میں لگتا ہے، آئے، دروازہ کھولا تو آگ دے وہ آدمی کھڑا۔ اس نے حضرت علی سے درخواست کی کہ حضرت، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد شریف میں تو آج عجیب واقعہ ہو گیا۔ حضرت علی نے تعجب سے پوچھا، میاں کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ حضرت، آپ کے صاحبزادے آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ان کو ہزار دیا، ان کا اپنا بیٹا آیا، اسے 500 درہم دیے۔ اس نے یہ سوال کیا، حضرت عمر نے یہ جواب دیا، پوری مسجد نبوی اس جواب سن کر مسرتوں سے مالا مال ہو گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ سنا کہ غائبانہ میری عدم موجودگی میں سارے مدینہ کے لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے میرے بیٹوں کا اتنا خیال کیا، ان کا اتنا اکرام کیا، میری طرف دیکھیں، حضرت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس حالت میں حضرت علی نے رو کر ارشاد فرمایا، لقد صدق رسول اللہ، کہ تحقیق حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ اب مارے تعجب کے یہ آدمی جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، وہ سوچنے لگا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے میں نے یہ کہا کہ انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ حضور نے سچ فرمایا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے تعجب سے حضرت علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جواب کے اندر فرمایا میاں میں نے سمیتو بے اذنیہ ہاذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ اپنے بھائی اور بلند آواز سے اوے صوفی احمق، پھر کہتے ہو یہ مولوی صاحب ناراض ہوتے ہیں، ہن میں تواڈے بندگان خدا میں گفتگو کرتا ہوں، میں تو آپ حضرات کے چہروں کا پڑھ کر گفتگو کرتا ہوں، تمہارا رخ بدلا مجھے تو موضوع ہی بھول جائے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ نے وہ جو آدمی آیا تھا اس سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے اپنے بھائی محمد عربی سے سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراج و اہل الجنت عمر، کہ کل قیامت کے دن اہل جنت کی روشنی عمر کو اس کے ذریعے ملے گی، اہل جنت کو روشنی حضرت عمر کے ذریعے ملے گی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں حضرت یہ آدمی اس نے یہ روایت سنی، دوڑ لگائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی حضرت آپ وہ تو مال تقسیم کر رہے تھے، یہ آ رہا ہے اسے دیا، اب یہ آیا، اب یہ آیا، اب یہ مال تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ آدمی دوڑ کر واپس آیا، حضرت عمر سے عرض کی حضرت آپ ادھر مال تقسیم کر رہے ہیں، ادھر تو آپ کے متعلق حضور کا حضرت علی نے یہ اعلان بیان کیا ہے۔ حضرت سنو، جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے حضرت عمر کے اس فعل کو دہرایا گیا، سنتے ہی حضرت علی رو پڑے تھے۔ اب جب حضرت علی کی حضور سے روایت اس آدمی نے حضرت عمر کے سامنے سنی، عمر کی بات سنی تو علی رویا، علی کی بات سنی تو عمر رویا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں حضرت عمر زارو قطار رو، میرے ماں باپ قربان، میرا روح و جسد، بھائیوں ذرا توجہ کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، آج کل میں سارے ملک میں کسی اور موضوع کی تیاری بھی کر کے جاؤں، مجھے بیٹھتے ہی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، عرصہ ہو گیا، میں تو اب یہی بیان کرتا پھر رہا ہوں، خدا کرے اسی پہ موت آ جائے۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں حضرت سیدنا میری طرف دیکھیں، فاروق اعظم اٹھے، اپنے جو قریب ساتھی بیٹھے تھے انہیں کہا کہ میاں یہاں بیٹھ جاؤ، غنیمت کا مال تقسیم کرنا تم شروع کرو، میں اپنے بھائی علی کو مل کر آتا ہوں۔ اس آدمی کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کے دروازے پر گئے، حضرت علی دروازہ بند کر کے گھر جا چکے تھے، اب دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی المرتضیٰ آئے، انہوں نے دروازہ کھولا، آگے حضرت عمر کو دیکھا، شریفو اب ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ذرا ایمان کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، ادھر دیکھو تو علی ہے، ادھر دیکھو تو عمر ہیں، ادھر دیکھو تو علی ہیں، ادھر دیکھو تو عمر ہیں۔ میرے بھائیوں اب حضرت سیدنا سبحان اللہ تو کہو، سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھولا، حضرت عمر کی نظر پڑی علی پر، علی کی نظر پڑی حضرت عمر پر، انہوں نے ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، انہوں نے ان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، محبت کا رونا، دونوں روئے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی، حضرت عمر نے درخواست کی، بھائی علی اس آدمی نے مجھے آج یہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی آپ کے پاس حدیث شریف ہے، میرے متعلق حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس آدمی نے بیان کیا، میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں اس نقطۂ نظر سے کہ کیا آپ مجھے وہ حدیث شریف سنانا پسند کریں گے؟ حضرت علی نے جواب کے اندر کہا، بھائی عمر
پسند کرنا کیا ہوتا ہے کوئی اشکال نہیں، روایت بیان کروں گا، اور روایت بھی اس شان سے کہ اس آدمی کو تو میں نے آدھی روایت سنائی تھی، آپ کو پوری سناؤں گا۔ اب حضرت عمر سراپا انتظار ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کے فرمایا، بھائی عمر، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ یہ بات مجھے جبریل امین نے کہی۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے رب سے سنی ہے۔ یہ حضور کی حدیث نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ میاں فرماتے ہیں کہ سراج و اہل الجنت عمر، کہ کل قیامت کے دن اہل جنت کا چراغ وہ حضرت عمر ہوں گے۔ عزیز بھائیوں، میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، ایک دن صحابہ کرام کا اجتماع لگا ہے، پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، وہ دیکھو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے حضور سے درخواست کی، آقا کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ قیامت کی صبح تک پوری انسانیت میدان کے اندر جمع ہوگی، کالے ہوں گے، گورے ہوں گے، چٹے ہوں گے، عرب کے ہوں گے، عجم کے، ہند اور سندھ کے، مشرق اور مغرب کے، پوری انسانیت تمام تر میدان محشر کے اندر جمع ہوگی۔ کتنے لوگوں کا اجتماع ہوگا؟ آج آپ کا کیلکولیٹر، آج آپ کا کمپیوٹر، دنیا جہان کا کوئی جغرافیہ حساب دان، وہ میرے بھائیوں اس کی جو ہے وہ اپنا آج اس کو جمع نہیں کر سکتا کہ کتنی خلق خدا ہوگی سوائے میرے اللہ کے، وہی جانتے ہیں کتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا حضور سے، آقا اتنا بڑا اجتماع ہوگا تو اتنے بڑے اجتماع میں یا رسول اللہ آپ اپنی غور سے یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام نے، وہ صحابی نے سوال کیا کیا، آپ کی میری مشکل کو بھی حل کر دیا۔ قیامت تک آنے والی سوال ایسا کہ قیامت تک آنے والی امت کو اس کے جواب کی ضرورت ہے۔ اب ذرا سوال بھی سنیں کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور کے جواب کو بھی سنیں، ایمان کو بھی منور کریں، اس منظر کو بھی سینے میں رکھیں۔ بھائیو توجہ کریں، حضور نے اس آدمی کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا، میاں ایک میدان ہو بہت بڑا، اس میدان کے اندر ایک رنگ کے گھوڑے، مثلا کالے رنگ کے گھوڑے ایک میدان کے اندر جمع ہوں، پورا میدان بھرا ہوا ہو، اٹا ہوا ہو گھوڑوں کے ساتھ، ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا منہ بھی سفید ہے، جس کی اگلی ٹانگیں بھی سفید، پچھلی ٹانگیں بھی گوڈوں تک سفید، تو اس کو کہتے ہیں پنج کلانا۔ یہ پنج کلانا گھوڑا ان گھوڑوں کے اندر ہو تو کیا تمہیں پہچاننا پڑے اس سفید گھوڑے کو، سفید منہ والے، سفید ٹانگوں والے گھوڑے کو پہچاننا پڑے تو تم پہچان لو گے؟ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے نشانی تو ایسی بتا دی، میں نہیں، دنیا کا کوئی آدمی بھی ان سارے ایک رنگ کے گھوڑوں میں اس 5 کلیانے گھوڑے کو پہچاننا چاہے، از خود پتہ لگ جائے گا کہ وہ 5 کلیانہ جا رہا ہے۔ آپ نے تو نشانی اتنی فرما دی۔ حضور نے فرمایا، میاں اپنے اس صحابی سے فرمایا، میاں یہ جو میری امت 5 نمازوں کے لیے، سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، 5 نمازوں کے لیے 5 وقت وضو کرتی ہے، منہ بھی دھوتی ہے، کونوں تک ہاتھ بھی دھوتی ہے، اپنے پاؤں کو گھٹوں سے اوپر تک ان کو بھی دھوتی ہے، سر پہ مسح بھی کرتی ہے، یہ جو ان کے اعمال ہیں نا وضو کے لیے اپنے اعضاء کو دھونے کا، اس کی برکت سے کل قیامت کے دن میرا اللہ میدان محشر میں ان پہ یہ کرم کرے گا کہ وضو کے اس عمل کی وجہ سے ان کے یہ اعضاء روشن ہوں گے۔
تو یہ اتنے روشن ہوں گے کہ آپ میں نہیں، جدھر جدھر سے میرا کوئی ایک امتی بھی گزرے گا، دنیا پکار کے کہے گی وہ دیکھو حضور کا امتی جا رہا ہے۔ شریفوں میں تمہیں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کل میدان محشر میں پوری دنیا کو روشنی ملے گی حضور کی امت کے ان اعضاء کے روشنی کے سبب سے، اور اہل جنت کو روشنی ملے گی عمر کے چہرے کی برکت سے۔ میرے بھائیوں، جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ماں باپ قربان، میرا روح و جسم، میری آل اولاد، حضرت علی نے روایت بیان کی، حضرت عمر نے سراپا التجا ہو کر حضرت علی سے درخواست کی، بھائی علی کیا آپ مجھے یہ بھی لکھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا ہاں کیوں نہیں، کیا انکار ہے۔ گھر گئے، لکھنے کا سامان لیا، آئے اور کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم کی موجودگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے نیچے لکھا یہ ضمانت نامہ ہے علی المرتضیٰ کی طرف سے حضرت عمر کے نام، ان کے طلب کرنے پر۔ آگے وہ پوری روایت لکھی، نیچے دستخط کیے، حضرت عمر کو دیا، انہوں نے چوما، منہ پہ رکھا، انہوں نے اپنے سر پہ رکھا، بہت محبت کے ساتھ جیب کے اندر ڈالا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف دیکھ کے عرض کی، حضرت فاروق اعظم نے بھائی علی اس آدمی نے جس وقت آ کر مجھے حضور کی حدیث آپ کی زبانی سنائی تھی، مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ آپ نے صحیح کہا، مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہ راوی بھی جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو اس لیے آیا کہ جو حضور نے، جو بات آپ نے حضور سے زبان نبوت کی، زبان مصطفیٰ کی، کان مرتضیٰ کا، آج زبان مرتضیٰ کی، سماعت فاروق اعظم کی۔ ایک تو میں اس روایت کو آپ کی زبان اقدس سے سننا چاہتا تھا، دوسرا میں تحریر لکھنا چاہتا تھا، تحریر لینا چاہتا تھا کہ میں جیب میں ڈال کے میں ابھی جاؤں گا، اپنی اولاد کو وصیت کروں گا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، غسل دینے کے بعد جب مجھے کفن دیا جائے تو کفن کے نیچے میرے سینے پر اس تحریر کو رکھ دیا جائے کہ میں رب کے حضور جاؤں تو میرا رب مجھ سے پوچھے تو کچھ کہنے کی بجائے علی المرتضیٰ کی فرمان مصطفیٰ کا، فرمان خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، تحریر مرتضیٰ کی، یہ پیش کر کے رب کے حضور درخواست کر سکوں کہ یا اللہ میں تو حضرت علی سے جنت کا پروانہ آپ کے نام لے۔ میرے بھائیوں سنو، ایک دن سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، مختصر کرتا ہوں۔ رحمت عالم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ کہ جس وقت آدمی فوت ہو جاتا ہے، قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جو اس کو دفن کرنے والے ہیں دفن کر کے اپنے گھروں کو واپس اپنا جانا شروع ہوتے ہیں، ان کے گھر پہنچنے سے پہلے قبر چھوڑتے ہی فرشتے آ جاتے ہیں، منکر اور نکیر، خطرناک بڑے قد والے، موٹی موٹی رانوں والے، موٹے موٹے بازوں والے، کالے رنگ کے، اتنے ان کے ہونٹ، اتنی ان کی رانیں، اور وہ آ جاتے ہیں، وہ اپنا نیلی آنکھوں والے، اتنے خطرناک قسم کے ڈراؤنی ان کی شکلیں، منکر اور نکیر آتے ہی جھنجھوڑ کے مردے کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، اوے کیا کرتے ہو بچہ، کہ تیرا رب کون ہے، من ربو کا،
من دینوں کا، من نبیوں کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنے خطرناک کے شکلوں والے منکر نکیر فرشتے ہوتے ہیں کہ قبر میں جب آتے ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے وہ ان کے سوالات کو سن کر ایک دفعہ تو گھبرا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جس وقت فرشتے آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں تو جواب دینے کے لیے وہ جو مردہ قبر میں ہوتا ہے اس کو کچھ ہوش بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کامل ہوش ہوتی ہے۔ جس طرح تم اس وقت پورے ہوش سے میرے سامنے بیٹھے ہو، قبر میں بھی آدمی ایسے بیٹھا ہوتا ہے ہوش کے ساتھ، لیکن سوالات کی شدت ایسی، ان کی حیت ایسی کہ آدمی ایک دفعہ اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ جس وقت حضور نے فرمایا اسے ہوش ہوتی ہے، حضرت عمر مسکرائے، حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ، اگر آدمی کی ہوش ٹھکانے رہتی ہے دعا آپ کر دے، کرم اللہ کر دے، وعدہ رہا کہ انشاءاللہ مار نہیں کھاتے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر کا جس وقت انتقال ہوا، یہی تحریر سیدنا علی کس نے کہا ان کی لڑائی تھی؟ یہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ قرآن مجید کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر باہمی شیر و شکر تھے۔ یہی علی کی تحریر سیدنا عمر نے وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے رکھی۔ آپ کو کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، تدفین ہو گئی۔ رات کو خواب میں حضرت عمر کے صاحبزادے وہی حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا تو درخواست کی، ابا حضور یاد ہے حضور علیہ السلام نے ایک دن یہ فرمایا تھا کہ قبر میں مردے کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ نے آگے سے یہ کہا کہ اگر ہوش ٹھکانے ہوئی فرشتوں سے مار نہیں کھاتے۔ آپ فوت بھی ہو گئے، قبر میں بھی رکھ دیے گئے، رات بھی گزر گئی، فرشتے آئے تھے، سنائیں کیسے گزری؟ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا تمہیں کیا سناؤں، باقی وہ خطرناک شکلوں والے فرشتے میرے پاس بھی آئے تھے، مجھے بھی اٹھا کے بٹھا دیا اور بٹھا کے مجھے کہا من ربو کا، عمر بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے جلدی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں، میں نے کہا رب اللہ، میرا رب کون ہے؟ ابھی وہ دوسرا سوال کرنا ہی چاہتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا تم بتاؤ من ربو کو ماں، مجھ سے تو پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، بھلا تم بھی بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جو فرشتہ سوال کرنے والا تھا منکر، اس نے نکیر کی طرف دیکھا، نکیر نے آگے سے اس فرشتے کو اس طرح ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اس طرح اشارہ کیا کہ چپ رہو۔ وہ تعجب کے مارے انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کسی مردے کے پاس جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، وہ گھبرا جاتا ہے، یہ آدمی ایسا ہے بجائے گھبرانے کے کراس کوشچن ہم پہ کر رہا ہے، ہم سے الٹا پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو اس فرشتے نے، نکیر نے منکر سے کہا کہ تمہیں پتا نہیں یہ عمر ہے؟ عمر جب کہا نا کہ یہ عمر ہے تو میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، منکر نے، نکیر نے کہا کہ یہ عمر ہے تو آگے سے منکر کہتا ہے پھر اگر یہ عمر ہے ان سے پھر دوسرے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، چلو ہو گیا اب چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ میرے شریفو چلو مجھے اجازت دو، تمہیں ابھی میرے بھائی، میں مسجد میں داخل ہوا، خطیب اسلام حضرت قاری صاحب مدہ ذلہم آپ حضرات کے سامنے روایت بیان کر رہے تھے، سنی تو تم نے بھی کرارن مرارن، میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت عمر کے چھوٹے بچے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادگان حسن حسین ہم عمر گلی کے اندر کھیل رہے ہیں، کسی بات پہ بچوں کے اندر تکرار ہو جاتی ہے، تکرار ہوئی نا
تو آگے سے حضرت حسن یا حضرت حسین نے بگڑ کے ان حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادوں میں سے کسی کو کہہ دیا بھائی جا کام کر، تم تو ہمارے غلام ہو۔ اس بچے نے سنا کہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام کہا، دوڑ لگائی حضرت عمر کے پاس شکایت کے لیے۔ حضرت حسن حسین میں سے وہ صاحبزادے بھی سمجھ گئے کہ اب یہ شکایت لگائیں گے، یہ دوڑے والد کے پاس، حضرت علی کے پاس، شریف ہو تم نے پہلی روایت میں بھی حضرت عمر کو علی کے دروازے پہ دیکھا تھا، آج ذرا ایک دفعہ پھر بھی نظارہ کر لو۔ انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت لڑائی ہوئی، وہ ایک بات پر تو تکار ہو گئی، حضرت علی کے صاحبزادے ہمیں کہتے ہیں تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر نے سنا، کھڑے ہوئے، بچے کو ساتھ لیا، حضرت علی کے دروازے پر گئے۔ ابھی وہ صاحبزادے پہلے پہنچ کر حضرت علی کو بتا چکے تھے صورتحال کہ ہم نے یہ کہا، شکایت لگ گئی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر نے جا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی باہر آئے، ان کے ساتھ اپنے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، باپ بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، علی کا دروازہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہیں۔ لوگوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی نے دروازہ کھولتے ہی سلام کے بعد عرض کی، حضرت کہ ناراض نہ ہوں، یہ میرا بچہ نہیں، یہ تو آپ کا بھی بچہ ہے، غلطی سے کہہ دیا، بچوں کا کیا ہے، کہہ دیتے ہیں، آپ محسوس نہ کریں، میں معذرت کرتا ہوں۔ آگے سے فاروق اعظم نے کہا، بھائی علی، میں شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو درخواست لے۔ بھائی سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ فرمایا میں شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، شکایت نہیں، میں تو درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک تمنا لے کر آیا ہوں، میں بچوں کی شکایت نہیں کر رہا۔ آپ سبحان اللہ، آپ کو سفارشی بنا کے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہ آپ تحریر لکھیں، اس بچے کے دستخط کرا دیں جس میں لکھا ہو کہ عمر کا گھرانہ علی کا غلام گھرانہ ہے۔ میرے بھائیوں، سبحان اللہ تو کہو۔ میرے بھائیوں، مجھے اجازت دو، میں نے وعدہ یہی کیا تھا، لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن قائم ہوں اپنے وعدے پر۔ مجھے اجازت دو کہ آج کی مجلس میں میں نے علی المرتضیٰ، حضرت عمر کی، ان حضرات کی، حضرت حسن کا بھی تذکرہ ہوا، حسین کا بھی تذکرہ ہوا، مسجد کا بھی تذکرہ ہوا، قریش کا بھی تذکرہ ہوا، آنے جانے والوں کا بھی تذکرہ ہوا، عمر کے جانے کو بھی دیکھا، تم نے علی کے آنے کو بھی دیکھا، تم نے ان بچوں کو بھی دیکھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی درخواست کو بھی دیکھا، حضرت علی کے تعلق کو بھی دیکھا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، میرے ساتھ چلو، تمہیں 5 منٹ کے لیے میں حضرت ابو بکر کے نہیں بھئی، تم یہ سبحان اللہ آہستہ کہتے ہو، توبہ کرو، ایک بچہ ایک بڈھا، اس سے ضد نہ کیا کرو، یہ تو دونوں اپنی بات منواتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی وہ گئی گزری وہ نہیں بھائیو، مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ آپ حضرات جاگ رہے ہیں۔ میں قبروں میں کھڑا اذانیں نہیں دے رہا، قبرستان میں نہیں بول رہا، مسجد شریف میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ گونجنے چاہیے در و دیوار، کہہ دو زور کے ساتھ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، میرے ماں باپ قربان، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، خلیفہ بلا فخر، آج آپ بیمار ہیں، اور بیماری بھی وہ جس کے اندر آپ کا انتقال ہوا، وہ دیکھو اس 4 دیواری کے ساتھ بالکل آپ کی اپنا
चारपाई रखी हुई है, इस दीवार के साथ चारपाई रखी है। दोस्त मिलने के लिए आ रहे हैं, हजरत बीमार हैं लेटे हुए। वो देखें मिलने वालों में मदीने के लोग भी हैं, मुहाजिर भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बाहर के भी, यहाँ के रहने वाले भी, छोटे भी बड़े भी। वो मजमा लगा हुआ है। हजरत सैयदना, मेरी तरफ देखो शरीफो, हजरत सैयदना फारूक आजम कमजोरी के बाद चारपाई पर लेटे हैं। सामने वादा रहा कि मैं गुफ्तगू लंबी नहीं कर रहा, मैं तो समेट रहा हूँ। कहो ना सुभान अल्लाह। भाइयों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर लेटे हैं। पूरे मजमे की नज़र हजरत सिद्दीक के चेहरे पर, सिद्दीक की नज़र इन हजरात के चेहरों पर। आप इनको देख रहे हैं। वो देखो कौन आया, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा आए। उनको देखा हजरत अली उल मुर्तज़ा के चेहरे को कि वो आ रहे हैं। हजरत अबू बकर की नज़र उनके चेहरे पे अटक गई। अब आपने इशारा किया, लोगों ने रास्ता दिया। हजरत अली साहब को, ओए सूफी क्या कर रहा है? मेरे भाइयों, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा इज्तिमा को क्रॉस करते हुए अब आए सैयदना सिद्दीक अकबर के बिल्कुल चारपाई के सामने सीने के बराबर खड़े हुए। मेरे भाइयों देखें, अब कैफियत ये थी, पूरे मदीने के लोग जो इस इज्तिमा में थे वो गवाह है इस हालत में कि हजरत अली सिर्फ हजरत अबू बकर को देख रहे हैं और अबू बकर अकेले अली उल मुर्तज़ा को देख रहे हैं। पूरा मजमा सरापा हैरत, न इनकी नजर हटती है न उनकी नजर हटती है। ये उनको देखें, वो इनको देखें। भाइयों, इस हालत में खड़े खड़े यकदम जल्दी में हजरत अली उल मुर्तज़ा नीचे हुए, कमर झुकाई, नीचे हुए, अपना एक हाथ हजरत अबू बकर के सर के नीचे दिया। महसूस किया खड़े खड़े। भाई हजरत अबू बकर हजरत अली को देख रहे, हजरत अबू बकर को देख रहे। खड़े खड़े जो हजरत अली झुके ना नीचे को, तो हजरत अली ये समझे कि हजरत अबू बकर उठना चाहते हैं, कमजोरी के बायस उठ नहीं रहे। फौरन नीचे हुए, अपना एक हाथ हजरत अबू बकर के सर मुबारक के नीचे रखा, दूसरा हाथ सीने पे रखा। अबू बकर के सीने पे, अबू बकर के सीने से सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने अपना सीना मुबारक मिलाया। दोनों सीने क्या मिले, इधर हाथ से जोर दिया। हजरत अबू बकर वो देखो उठकर बैठ गए। बैठे भी, सिर्फ बैठे भी नहीं, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा वो बैठे सीधे हुए। वो अब बैठे चारपाई पर, उनको बिठाया। खुद जल्दी से एक हाथ से हजरत अबू बकर को सीने से लगा। लोगों, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। सूफी इधर आ, कहते बैठ जा। ओरे हो शरीफा, और अगे नू हो, मैं कहता तो पिछू हो जाना। मेरे भाई हो, मैं दरख्वास्त करता हूँ, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने हजरत अबू बकर को सुभान अल्लाह तो कहो, उठाकर बिठाया। और बिठाने के बाद जल्दी से एक हाथ से हजरत अबू बकर को अपने भागल में लेकर दूसरे फौरन अपना पाँव मुबारक उठाया, चारपाई पर खुद बैठे। अब बैठे इस शान से कि हजरत अबू बकर आगे हैं, हजरत अली उल मुर्तज़ा पीछे हैं। अबू बकर की कमर है, अली का सीना है। उठ खड़ा हो सूफी, इथे बैठ जा, मेरे गोडे ते ना बैठी, इथे बैठ, थोड़ा जा थले नू हो, मेरी तरफ देखे। सुभान अल्लाह, जोर से, तू थले नू ना हो रही तो थप्पड़ आएगा बदमा। मेरी तरफ देखें, जरा थोड़ा जैसे जाओ। अब हजरत अबू बकर के
अबू बकर के सीने, अबू बकर के कमर मुबारक हजरत अली के सीने के साथ है। अबू बकर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा उनके पीछे बैठे हैं। मेरी तरफ देखो, कभी तो हजरत अली हजरत अबू बकर के इस कंधे पर मुंह रख के लोगों को देखते हैं और कभी इस कंधे पर मुंह रख के लोगों को देखते हैं। कभी यूं करके देखा, कभी यूं करके देखा। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं, इस हालत में, इस हालत क्या मंजर होगा, किबला क्या मंजर होगा। मैं दरख्वास्त करता हूं आप दोस्तों की खिदमत में कि ये सैयदना सिद्दीक अकबर सहाबा के नुमाइंदे हैं, अली और मुर्तज़ा अहले बैत के सरबराह हैं। किसने कहा कि उनके अंदर लड़ाई थी? मेरी तरफ देखें, हजरत अबू बकर को इस तरह से, मेरे अल्लाह, मैं इस कमर पे भी कुर्बान, सीने पे भी कुर्बान, मैं इस अदा पे भी कुर्बान, मैं इस अदा पे भी कुर्बान। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, इस तरह लगाया हुआ। इतने में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, भाई अली, अगर आप मुझे बिठाना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा सूफी गोंगलू। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा से, भाई अली, अगर आप मुझे बिठाना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा दीवार के करीब सहारा लगवा दे। हजरत अली उठे, हजरत अली खुद नीचे उतरे, हजरत एक कपड़ा बिछाया दीवार के साथ, उस जगह को नरम करने के लिए दोबारा सीने से सीना मिलाया, उठाया और उठा के उनको इस तरह कर दिया, उसके दीवार के साथ कर दिया। अब हजरत अबू बकर बैठे हैं। लोगों, मेरी तरफ देखो। अब हजरत अली उसी तरह। भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जरा माहौल को भी देखें, मदीने को भी देखें, हुजूर के यारों को भी देखें, अबू बकर के बैठने को भी देखें, अली के खड़े होने को भी देखें। आज उसी तरह फिर सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर आके आपके सामने ये दीवार के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर इस तरह टेक लगाए बैठे। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सामने हजरत अली उल मुर्तज़ा खड़े, हजरत अबू बकर ने टिकटकी बांध के देखा। अब सुनो, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। एक दिन हजरत आयशा ने हजरत अबू बकर से कहा, अब्बा हुजूर, जिस वक्त हजरत अली आते हैं आप सबको देखना बंद कर देते हैं, अली के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। खैर तो है, इतनी ज्यादा मोहब्बत कि आप सिर्फ अली के चेहरे को ही देखते रह जाते हैं। तो हजरत अबू बकर ने कहा, आयशा, मैं क्यों अली के चेहरे को ना देखूं? मैंने खुद हुजूर से सुना है कि हुजूर ने फरमाया था, अन नज़रो इला वजह अली इबादतुन, कि मैंने खुद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अपनी बेटी सैयदा आयशा से, उम्मुल मोमिनीन से, फरमाया, आयशा, मैंने खुद हुजूर से सुना, हुजूर ने फरमाया था अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। मेरे भाइयों, अब हजरत अली सामने खड़े हैं, हजरत सैयदना, मेरी तरफ देखें, सैयदना सिद्दीक अकबर दीवार के साथ टेक लगाए हुए। अब हजरत अली ने हिम्मत की सारी तवानाई को जमा किया। बीमार भी हैं, कमज़ोर भी हैं, इसी बीमारी में आपका विसाल हुआ। हजरत अली की तरफ देखा और देख के कहा, भाई अली, जोर से। हजरत अबू बकर ने फरमाया, वो सामने खड़े हैं ना, अब इनको देखे, इनको, सुभान अल्लाह, सामने खड़े। फरमाया, भाई अली, लगता ये है कि इस बीमारी से मैं उठने का नहीं, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। लगता ये है कि ये बीमारी, ये मरज़ुल मौत है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। अली, मैं आपसे, हजरत अबू बकर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना अली उल मुर्तज़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی علی میری آپ سے درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ کہ میرا جب انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد جب غسل دینے کی پیش آئے، مرحلہ پیش آئے، آپ مجھے غسل دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضرت علی سے آپ مجھے غسل بھی آپ دیں گے، مجھے کپڑے بھی کفن بھی آپ دیں گے۔ حضرت علی یہ فرمایا، حضرت علی نے جواب کے اندر کہا کہ بھائی حضرت ابو بکر سے کہ حضرت اللہ خیر کرے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ صحت دیں گے، خدا نہ کرے موت حق ہے، جانا تو ہے، اگر وقت آ گیا وعدہ رہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا بھائی علی میں تم سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں جن ہاتھوں نے آخری سفر پہ حضور کو روانہ کیا تھا وہی ہاتھ آخری سفر پہ ابو بکر کو بھی روانہ کرے۔ میرے بھائیوں کیا منظر ہوگا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ نے درخواست کی حضرت ابو بکر سے کہ حضرت آپ نے اپنے غسل کی تو وصیت کر دی، کفن کی بھی اس کی تیاری کی بھی وصیت کر دی، آپ نے یہ بھی فرمایا ہوتا کہ آپ کو دفن کہاں کریں گے، تو آپ کو دفن کہاں کریں، آپ یہ بھی تو فرما دیں۔ حضرت عائشہ یہ مردوں کا اجتماع ہے، درمیان میں پردہ، گھر کی مستورات ادھر بیٹھی ہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا، سیدہ عائشہ نے سنا، انہوں نے زور سے جواب دے کے کہا کہ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، حضور علیہ السلام کا روضہ طیبہ جس حجرے میں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، یہ حجرہ میری ملکیت ہے، یہ حجرہ میری ملکیت ہے، حضور نے یہ حجرہ مجھے دیا تھا، اس جائیداد کی میں مالک ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے، اے لوگوں تمہیں پتہ بھی ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل روئے زمین میں سب سے افضل ترین آسمانوں میں، زمین میں، دنیا کی تمام تر چیزوں میں سب سے زیادہ افضل۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں اے شریفو، اس پر تو اختلاف ہے کہ شہروں میں کون سا شہر افضل، بعض نے کہا مکہ، بعض نے کہا مدینہ، اس پر جن پر حب رسول کا غلبہ تھا انہوں نے مدینے کا کہہ دیا، جن پر توحید کا غلبہ تھا انہوں نے مکے کا کہہ دیا۔ مکے والوں نے کہا حضور یہاں پیدا ہوئے، یہاں پر جوان ہوئے، یہاں پہ آپ کو نبوت ملی، یہاں پہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا، تو مکہ افضل ہے۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ جب مکے کے در و دیوار نے، وہ مکے والوں نے حضور علیہ السلام کو روانہ کیا تو مدینہ ہی تھا جس نے اپنا سینہ حضور علیہ السلام کے لیے واہ کر دیا، تو حضور جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، حضور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل ہے۔ سنو تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بعض حضرات نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، یہ کوئی بات نہیں عقیدے کی، یہ کوئی بحث کرنے کی بات نہیں، دلائل کی بات ہے، ذوق کی بات ہے، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ہمارے نزدیک۔ سنو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس پر تو اختلاف ہے کہ مکہ، علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، لیکن اس پر پوری امت متفق ہے کہ تمام جگہوں میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ جگہ ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ ساری دنیا مکہ بن جائے، ساری دنیا مدینہ بن جائے، ساری دنیا بیت المقدس بن جائے، حضرت عائشہ کہ اس حجرے کی جس کے اندر حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب لگاؤ نا قیمت، اب میاں تم مارکیٹ کے لوگ ہو، ساری کائنات ایک طرف، حضور کا گنبد خضرا ایک طرف، تمہیں پتہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، عرض کی حضرت علی المرتضیٰ سے کہ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے،
وہ روضہ طیبہ میری ملکیت ہے، عائشہ تیری ملکیت پہ میرے ماں باپ قربان، روح و جسم آل اولاد قربان۔ ہاں تمہیں اس پر وہ اپنا اظہار فخر کرنا چاہیے، آپ اس میں حق بجانے ہیں۔ تو سیدنا علی سے فرمایا سیدہ عائشہ نے کہ میں نے اپنے ابا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن کرنا ہے، میرا گھر حضور بھی میرے، ابا بھی میرا، حضور بھی میرے، ابا بھی میرا، میں یہاں پر دفن کروں گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سنا، حضرت علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا علی ایسے نہیں، اس طرح کرنا میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی دینا، جنازہ بھی پڑھنا، میری اے شریفوں میں ختم کر رہا ہوں، تم سارے ڈھیلے ہو گئے، میں آپ کی وجہ سے ختم نہیں کر رہا، موضوع بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اللہ کے فضل و کرم سے اتنی معلومات ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی ہیں کہ میرے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ وقت ہو جائے، نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بس میں 5-7 منٹ میں ایک دفعہ کہہ دو نا زور سے سبحان اللہ، نہیں بھائی بلند آواز سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی کے سوال کو بھی سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کو بھی سنا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی سے فرمایا نا بھائی علی ایسے نہیں، میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل بھی دینا، میرے تیاری بھی کرانی، کفن بھی دینا، جنازہ بھی پڑھنا، سبحان اللہ کہو۔ آگے سنگ میل ہے، عبور نہیں کر رہا، کیسے تمہیں سمجھاؤں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، جنازہ بھی پڑھنا، تیاری بھی کرنا، میرے جنازے کو اٹھانا، میرے جنازے کی چارپائی لا کر حضور، نہیں بھائی زور سے اور بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، میرے جنازے کی چارپائی کو لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد ہاتھ لگا کر ہاتھ لگانا، دروازہ بجانا بھی نہیں، دروازہ کھولنا بھی نہیں، جنازہ رکھیں، ہاتھ نہ لگائیں، اور اجازت لیں کہ دوست کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ دوست کو ملنے کے لیے آیا ہے، بس یہ آواز لگانا، ہاتھ لگائے بغیر دروازہ کھلے، ہاتھ لگائے بغیر دروازہ کھلے، نظر آئے بغیر جواب آئے، اگر اجازت ملے تو دروازہ کھول کے وہ دروازہ کھلے تو مجھے یہاں پر دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو وہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، حضرت ابو بکر کی تیاری کرائی گئی، فارغ ہوئے، جنازہ اٹھایا، جاؤ تم سے کہہ رہا ہوں، دنیا جہان کی جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھانا چاہو، تفسیر کو دیکھنا چاہو، پیغمبر اسلام کی سیرت اور سوانے کا مطالعہ کرو، ہر جگہ ملے گا درخشندہ سورج ستاروں کی طرح چمکتا دمکتا یہ فرمان ملے گا کہ ان کے جنازے کو لا کر دروازے پہ رکھا گیا، ادھر اعلان ہوا، ادھر ہاتھ لگا نہیں، دروازہ کھلنا شروع ہوا، وہ دیکھو دروازہ کھلا جا رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ دوست کو ملنے کے لیے آیا ہے، تو ہم بھی میرے بھائیوں اب سیدنا صدیق اکبر کے جنازہ مبارک کو اٹھا کر، تمہیں پتہ بھی ہے، جنازہ مبارک کو اٹھا کر اندر لے کر گئے 2-4 ساتھی، زیادہ نہیں، جگہ بھی اتنی نہیں، اور بھی نہیں، 2-4 ساتھی۔ اب مسئلہ بنا، مسئلہ یہ کہ پیغمبر اسلام کے میرے ماں باپ قربان، آپ کے روضہ طیبہ میں، آپ کے قبر مبارک کے
जलाल का ये आलम था, रब्बे करीम की अनवारात की बारिश के बरसात का ये मौसम था कि कोई आदमी अंदर जमीन पर उसकी नजर नहीं पड़ती थी, इतनी जोर से और शरीफ हो। फिर अब यहाँ पर फिर सैयदना अली उल मुर्तजा का इल्म काम आया है ना, सारों के तजर्बे अपनी अपनी जगह रुक गए। हजरत अली आगे बढ़े, अपने उनके वो क्या कहे कंधे मुबारक पर जो कपड़ा था उस कपड़े को मेरी तरफ देखें, उसको इस तरह तह करने के बाद वो जो कब्र खोदने वाला था, जिसके पास कुदाल था, जिसने मिट्टी हटानी थी, कब्र की जगह बनानी थी, उसके सर पर हजरत अली ने इस तरह करके कपड़ा दिया। उसे फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की तरफ न देखो, जमीन की तरफ देखो, तुम मिट्टी उठाओ, इधर को डालो, तुम डालते जाओ, हम संभाल। अब ये अमल शुरू हुआ, ये भी सैयदना अली उल मुर्तज़ा सुभान और बुलंद आवाज से। मेरे भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ, दरमियान में एक छोटी सी बात भूल गया था। एक दिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर इसी बीमारी में पता नहीं क्या हुआ, आवाज दे के कहा आयशा, आवाज दे के कहा आयशा। सैयदा आयशा ने घर में आवाज सुनी तो पुकार के कहा कि लब्बैक या अभी, अब्बू मैं हाजिर हूँ। फरमाया आयशा, तुम्हारे पास वो कपड़ा है कि जब हुजूर ओए शरीफो, क्या सुनना चाहते हो? और सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा सैयदा आयशा से, आयशा वो आपके पास एक कपड़ा है कि जब हुजूर का विसाल हुआ था, आपके चेहरे मुबारक पर हमने वो कपड़ा डाला था, वो कपड़ा आपके पास है। उन्होंने अर्ज की हाँ मेरे पास है। सैयदा आयशा कपड़ा लाई, मेरी तरफ देखो। हजरत अबू बकर ने कपड़े को इस तरह करके, सुभान अल्लाह नहीं कहते मेरे, और बुलंद आवाज से इस तरह करके कपड़े को इकट्ठा किया। पहले उसको चूम के इस तरह मुंह पे, आंखों पे रखा, आंखों पे रखने के बाद चेहरे पे रखा, चेहरे पे रख के दोनों हाथों के साथ अपने उस कपड़े को चेहरे पे रखकर इस तरह करके कपड़े को दबाए हुए, जब कुछ वक्त गुजरा, कपड़े को यहाँ से हटाया, अपने सीने पर रखा, एक हाथ यूं रखा, एक उसके ऊपर रखा। ये कपड़ा है, ये अबू बकर का सीना है, सीना अबू बकर का, कपड़ा मोहम्मद अरबी का। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सीने पर कपड़ा रखा हुआ, हजरत अबू बकर ने एक हाथ इस तरह रखा हुआ, दूसरा हाथ उस पर रखा हुआ, यूं करके मजमे की तरफ देखा, और देख के हजरत अबू बकर ने फरमाया अपने साथियों से, मियाँ अगर खुदा भुलाए ना, तुम मुझे जुठलाओ ना, मेरा रब मुझे भुलाए ना। सुनो, कपड़ा सीने पे रखा हुआ, हाथ ऊपर रखे हुए, मजमे की तरफ देख के कहते हैं कि मेरा रब मुझे भुलाए ना, तुम मुझे जुठलाओ ना, तो मुझे आज इस कपड़े से आज भी हुजूर की खुशबू आ रही है। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। बहुत सारी बातें अब भी उसमें दिमाग में, लेकिन 11:15 हो रहे, 20 मिनट हो गए नमाज में। वो इसके बाद फिर जो है वो अपना वो कराहत का वक्त होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसी पर इक्तफा करता हूँ। सुनो, मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब तैयारी का फरमा रहे थे, 7 सितंबर की तैयारी का, इंशाअल्लाह आप भी कह दें, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली। इस गुफ्तगू के बाद तो तुम्हें ताज़ा दम हो जाना चाहिए ना, इंशाअल्लाह तो जोर से कह दो। पूरे मुल्क में सुभान अल्लाह तो कहो।
اب قادیانیت لرز رہی ہے، ان کی قادیانیت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، قادیانیت لرز رہی ہے، لرزاں ترساں ہیں، ان کے اوپر کپ کپی کی طاری ہے، کپ کپی کی کیفیت طاری ہے۔ سنو، آنے والے وقتوں میں اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھو، سنو، کانوں کو کھول کے مجھ مسکین کی گفتگو کو سنو۔ رب محمد کی قسم، مجھے قادیانیت جاتی نظر آ رہی ہے، اسلام مسکراتا نظر آ رہا ہے۔ ہمت کرو، آگے بڑھو۔ انشاءاللہ 7 ستمبر کو پورے ملک کے اندر ختم نبوت کے ریلیاں نکلیں گی، پورے ملک کے اندر جشن ہوگا۔ سبحان اللہ تو کہو۔ آب و تاب کے ساتھ اسے یوم ختم نبوت کے نام پر منائیں گے ملک کے اندر۔ اس دن سارے ملک میں اور بھی انشاءاللہ اجتماعات ہوں گے۔ ان اجتماع میں آپ کے لاہور کا اجتماع بھی مثالی قسم کا، تو میں کیا توقع رکھوں، آپ اس میں شریک ہوں گے؟ صوفیوں والی ڈھیلی ڈھیلی انشاءاللہ اس طرح نہیں، مجاہدوں کی طرح کون ہے جی آئیں گے، وج گج کے سج دھج کے سینہ تان کے آئیں، انشاءاللہ آئیں گے، خود بھی آئیں۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کانفرنس کے دائی بن جاؤ، ریلیوں کی بھی تیاری کرو، دوستوں کو بھی تیار کرو، ہمت کرو۔ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔